بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مسز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی مغل فوڈ سیکریٹ۔ ریسیپی کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ونٹر اسپیشل کی بہت ہی مزیدار سی ریسیپی، جو کہ ہے چقندر گوشت۔ چقندر ہم بہت طریقے سے استعمال کرتے ہیں، کہیں جوس پیتے ہیں تو کہیں سیلیڈ بنائی جاتی ہے، کہیں ایسی سبزی بنائی جاتی ہے، مگر آج میں آپ لوگوں کو چقندر گوشت کی ریسیپی بنانا سکھاؤں گی۔ اگر آپ نے اس طریقے سے ایک بار بنا لیا تو بار بار اسی طریقے سے بنانا پسند کریں گے۔ تو چلیں آئے پھر اس مزیدار سی ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزیدار سا چقندر گوشت بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ آدھا کلو بیف کا گوشت لے لیا ہے اور آدھا کلو ہی چقندر لے لیے ہیں۔ دونوں ہی چیزیں میں نے ایک ہی سیم کوانٹٹی میں لے لی ہیں۔ اب چقندر کی ہم کٹنگ کر لیں گے، بالکل باریک باریک کر کے اس کا چھلکا ریموو کر لیں گے۔ اسی دوران اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزے کی ریسیپیز آپ لوگوں سے مس نہ ہو سکے۔ اب سارا ہی چھلکا میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو ریموو کر کے دکھا دیا ہے۔ اب اس کو بیچ سے کٹ کر لیں گے چقندر کو، اور اس کے بالکل باریک باریک کر کے اس کے سلائس کر لیں گے۔ سبزیوں کو کوشش کیا کریں کہ کم سے کم پکایا کریں۔ جب سبزی کو ہم کم سے کم پکائیں گے تو اس کے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ اس کی غذائیت بھی بالکل برقرار رہے گی۔ اور سبزیوں کو کم سے کم پکانے کا مین ٹپ یہی ہے کہ اس کی کٹنگ کا خاص خیال رکھا جائے۔ اب سارے چقندر میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو کٹ کر کے دکھا دیے ہیں۔ اب اس کا مزیدار سا مسالہ تیار کر لیتے ہیں۔ مسالہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ 1 کپ آئل لے لیا ہے کڑھائی میں اور اس کو گرم کریں گے۔ جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں 2 عدد میڈیم سائز کی پیاز شامل کر دیں گے اور پیاز کو ہم میڈیم فلیم پہ لائٹ براؤن کر لیں گے۔ جب پیاز ہماری لائٹ براؤن ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں گوشت شامل کریں گے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی چقندر نہیں کھاتا اور کسی کو چقندر نہیں پسند تو چقندر گوشت اس طریقے سے ایک بار بنا کے دیکھیں۔ بہت ہی شوق سے سب مزے لے کے اس چقندر گوشت کھائیں گے، اتنا ٹیسٹی اور اتنا مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے۔ اب یہ پیاز لائٹ براؤن ہو گئی ہے، اب اس میں یہ سارا گوشت شامل کر دیں گے اور گوشت کی اتنی بنائی کریں گے کہ گوشت کا کلر چینج ہو جائے۔ 1 سے 2 منٹ لگیں گے ہمیں گوشت کی بنائی کرتے ہوئے۔ اور جب یہ گوشت کی ساری بنائی ہو جائے گی تو پھر اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے۔ 1.5 کھانے کا چمچ اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے۔ 2 کھانے کی چمچ اس میں شامل کر دیں گے لال پیسی ہوئی مرچ۔ 1 چمچ بھر کے شامل کر دیں گے دردرا سا کٹا ہوا ثابوت دھنیا۔ اور ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے گوشت میں مکس کر لیں گے اور اچھی طریقے سے 1 سے 2 منٹ تک اس کی بنائی کر لیں گے۔ جب اس کی ساری 1 سے 2 منٹ تک بنائی ہو جائے گی تو اس میں 3 عدد میڈیم سائز کے رفلی سے کٹے ہوئے ٹماٹر شامل کر دیں گے، جو کہ 125 گرام ہے، اور ٹماٹر کے ساتھ بھی اس کی اچھی طریقے سے بنائی کر لیں گے اور میڈیم فلیم پہ اس کو کور کر دیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ گوشت کو پکتے ہوئے 10 سے 15 منٹ ہو گئے ہیں۔ ابھی گوشت میں تھوڑا پانی ہے، ابھی اس کی 1 سے 2 منٹ تک بنائی کریں گے۔ ٹماٹروں کو سارا سافٹ کر لیں گے، سارا گلا لیں گے۔ ابھی ٹماٹر کچھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی سارا پانی ڈرائی کریں گے 1 سے 2 منٹ کے لیے کور کر کے۔ 1 سے 2 منٹ کے بعد اس کو دوبارہ سے چیک کریں گے، سارا آئل سیپریٹ ہو گیا، سارا پانی اس کا ڈرائی ہو گیا اور تقریباً ہمارا گوشت بالکل 90% گل چکا ہے۔ اب 10% جو رہ گیا ہے وہ چقندر کے ساتھ گلا لیں گے۔ 1 کھانے کا چمچ اس میں بھر کے شامل کر دیں گے نمک آپ لوگ حسب ضرورت دیکھیے گا۔ باریک کٹی ہوئی ہری مرچ اس میں شامل کر دیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے یہ جو چقندر ہم نے کٹ کر کے رکھے تھے سلائس میں، یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے۔ کوشش کریے گا کہ پورا گوشت گل جائے، اس کے بعد چقندر شامل کریں تاکہ ہمیں کم سے کم چقندر کو پکانا پڑے، تاکہ اس کی غذائیت بھی بالکل برقرار رہے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ۔ اب اس کو اچھی طریقے سے سارے گوشت میں مکس کر لیں گے چقندر، اور اس کو مزید کور کر دیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے گلنے کے لیے۔ چقندر گوشت کو پکتے ہوئے 10 سے 15 منٹ ہو گئے۔ اب اس میں تھوڑا پانی ہے، اب اس کے 4 سے 5 منٹ تک اس کی مسلسل اس کی بنائی کرتے رہیں گے تاکہ اس کا سارا پانی بھی ڈرائی ہو جائے اور اس کا آئل بھی سیپریٹ ہو جائے اور یہ چقندر بھی سارے اس میں گل جائیں۔ اچھی طریقے سے اس کی بنائی کریں گے 10 سے 15 منٹ تک، اور پھر اس میں شامل کر دیں گے 125 گرام دہی، جو کہ آدھا پاؤ دہی ہے، 125 گرام دہی ہے۔ اس کو صحیح میں سارا اچھی طریقے سے مکس کریں گے چقندر کو اور گوشت کو۔ دہی کا سارا پانی ڈرائی کریں گے اور اچھی طریقے سے اس کو مکس کریں گے، اس کا سارا آئل سیپریٹ کریں گے اور اس کو مزید کور کر دیں گے 1 سے 2 منٹ کے لیے۔ 1 سے 2 منٹ کے بعد دوبارہ سے اس کو چیک کریں گے۔ ابھی چقندر ہمارا بالکل الحمدللہ ریڈی ہو گیا ہے، چقندر بھی گل گیا ہے اور گوشت بھی گل گیا ہے، آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے، سارا پانی اس کا ڈرائی ہو گیا ہے۔ اب بالکل لاسٹ میں اس میں شامل کر دیں گے گرم مسالہ پاؤڈر، جو کہ ہوم میڈ ہے، اور اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا گارنش کے لیے ہرا دھنیا۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنا آسان طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو یہ چقندر گوشت کی ریسیپی بنانا سکھائی ہے۔ جس کو چقندر نہیں بھی پسند، اگر یہ چقندر گوشت آپ اس کو کھلائیں گے تو یہ بہت ہی شوق سے اور مزے لے کے یہ چقندر گوشت کھائے گا۔ ایک بار آپ بنائیں گے اور بناتے رہ جائیں گے، اتنا مزیدار اور اتنا ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور اس کا فیڈ بیک مجھے لازمی دیجیے گا کہ یہ کیسے بنا۔ انشاءاللہ پھر آؤں گی ایک مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ اور ایک یونیک سی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔
اللہ حافظ۔